السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اولیاء اللہ اور مشائخ کے مزارات پر کس نیت سے جانا چاہیے، اور اولیاء اللہ بندے کس طرح مدد کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن پاکستان میں یہ ایک ماحول بن گیا ہے کہ وہ لوگ مزار پہ جاتے ہیں، اور سارے اپنا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو وہاں پہ جو شخصیات دفن ہے مزار میں، وہ آپ کے مراد سب پوری کریں گے، لوگ ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا پلیز۔ دیکھیں، ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور جاننا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے کی جاتی ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا نہیں آپ کسی سے کر سکتے۔ تو اولیاء اللہ کے مزارات پر یا قبرستان میں جانا جو نبی علیہ السلام نے اجازت دی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ جایا کرو، کیونکہ ظاہر ہے وہ جس کی آپ نے اجازت دی قبروں کی، آپ نے منع کیا پہلے، پھر فرمایا وہ ظاہر ہے صحابہ کرام سے ولی بڑا کون ہوگا، تو فرمایا وہاں جایا کرو، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو بندہ اس لیے اگر کوئی جاتا ہے تو وہ یہ بھائی یہ ولی کس طرح زندگی میں بھی ان کی اتباع میں زندگی گزاروں، یہ نہیں کہ میں تو شیطان کے طریقے پہ رہوں، ان سے کوئی چیز لے لوں، ایسی نہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں۔ تو وہاں جا کے آخرت اپنی کو یاد کرنا، ان ولی کی زندگی کو یاد کرنا، اور وہاں بندہ دعا جب کرتا ہے ادھر کرنی اللہ سے ہے، خود بخود وسیلہ ان ولی کا آ جاتا ہے، کیونکہ آپ اس جگہ موجود ہے، وہاں رحمتیں اتر رہی ہیں۔ یا یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یا رب العالمین، مجھے جو اس ولی سے محبت ہے، تجھے بھی محبت، اگر یہ تیرا ولی ہے تو یا رب العالمین میری اس مراد کو، میری یہ حاجت کو پورا کر، اور ان کے درجات بلند فرما، ان کے گناہوں، ان کو غلطیوں کو معاف فرما، ان کے یعنی ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ جو بھی ہے انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، تو سب کی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمارا تو یعنی حسن ظن ہوتا ہے نا، لیکن یہ سب مغفرت کے لیے، سب کے لیے، مومنین کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا کرے، یعنی ان کے لیے دعا کرنا، صالح ثواب کرنا، اور اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ آپ کی اگر کوئی حاجت ہے تو وہ بھی یعنی آپ پہ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھیے ایک آسان طریقہ بتایا، فرمایا کہ کہاں، چلو بزرگ اپنی جگہ بزرگی ان کی، فرمایا کہ جب کسی کو کوئی حاجت پیش ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے، ایک ہے ولی کے مزار میں، ایک ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، اور حضور علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق کیسے؟ فرمایا کہ میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں یہ چلنی تھی، کہ اللہ پاک اپنی شان کے لائق آخری رات کے حصے میں پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے، اور اپنا دربار اللہ کا لگتا ہے کہ کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو تہجد کے وقت اٹھے، اللہ سے توبہ کرے، نوافل پڑھے، نماز حاجت پڑھے، اور اللہ سے مانگے، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک اس پر فضل کرے گا۔ لیکن جو ہے مزاروں پہ جانا یا قبرستان، یہ کوئی منع نہیں، یہ تو اچھی بات ہے، آخرت یاد آتی ہے، بزرگوں کی زندگیاں یاد کر کے ہم بھی ولی اللہ کے دوست جو ہے بنے۔ لیکن وہاں جا کے طواف کرنا، وہاں جا کے سجدے کرنا، وہاں جا کے ان سے مرادیں مانگنا، اللہ کو بھول جانا، اور یعنی وہاں جا کے اور اس طرح کی کوئی یعنی خرافات یا بدعات یا کوئی ایسی چیز کرنا جس کو مطلب یعنی منع کیا گیا۔ دیکھیں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم جاؤ کسی ولی کے مزار پر، تھوڑا قبر سے 3-4 یعنی فاصلہ رکھو، قدم ہٹ کے، مطلب یعنی، اور ہمارے ہاں جو ہے یہ لوگ جو جاتے ہیں، کوئی جاتے نہیں، جو جاتے ہیں وہ جا کے کوئی قبر پہ لیٹا ہوا ہے، یہ بھی ادبی ہے، کوئی وہاں سجدے کر رہا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ادبی ہے، اس بزرگ کی بارگاہ میں بھی ادبی ہے، کوئی جو ہے وہ دعا، یہ طریقے یعنی ٹھیک نہیں۔ صحیح طریقہ جو نبی علیہ السلام نے سکھایا، آخرت کو یاد کرو، ان کے لیے دعا۔ نبی علیہ السلام خود غارے اس میں جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے، شہدائے احد جو کتنے بڑے ولی صحابی ادھر دفن ہے، یعنی حضرت حمزہ، وہاں جاتے، ان کے لیے دعا کرتے، تو امت کے لیے دعا کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، تو آپ بھی جائیں دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں ان کے وسیلے سے۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے محبت ہے اللہ کے لیے، تو یہ ایک عمل ہے، تو آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے اس بندے سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں، میرے اس عمل کی وجہ سے مجھ پر رحم فرما، تو یہ چیز ہے۔